علامات تانیث کے تعلق سے 7 چیزیں یہاں کتاب میں درج ہے. ان 7 چیزوں کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے اسما کو پہچاننا آسان ہوگا کہ کون سا کلمہ مذکر اور کون سا کلمہ مؤنث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کتاب تفسیر العربیہ سے سبق نمبر 6 الدرس السادس شروع کرنے جا رہے ہیں. حسب معمول اس کو ہم جملہ مفیدہ بنائیں گے. ھذا الدرس السادس. ھذا یہ چھٹا والا سبق ہے. دوسرا طریقہ نقرأ اليوم الدرس السادس. آج ہم چھٹا والا سبق پڑھ رہے ہیں. سبق نمبر 6 میں ہمیں 8 چیزیں پڑھنی ہیں. کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں. سبق نمبر 6 میں 8 چیزوں کو ہم نے پڑھنا ہے. آپ خلاصے کے طور پر کاپی میں نوٹ کریں کیا کیا پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے. نمبر 1 اسماء اشارات. نمبر 2 مذکر و مؤنث. نمبر 3 حروف استفہام و حروف اسماء استفہام. حروف استفہام اسماء استفہام. نمبر 4 علامات تانیث. اور نمبر 5 وہ اعضاء جو ڈبل ہوتے ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہوتے ہیں. اور نمبر غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی کتنی ہوگی؟ 6. اسی طریقے سے 7 ہے المدرسۃ الابتدائیہ. مڈل سکول کو کیا کہتے ہیں؟ پرائمری سکول کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. المدرسۃ الابتدائیہ پرائمری سکول. المدرسۃ المتوسطہ مڈل سکول. تو یہ 8 چیزیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے. کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں. اسماء اشارات وہ اسماء جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے. پہلی چیز اسماء اشارات ہے. اسماء اشارات ان اسماء کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے. جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. مشار الیہ کہتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں ھذا زید. یہ زید ہے. تو ھذا اس میں اشارہ ترکیب میں اس میں اشارہ ہوگا اور یہ مشار الیہ. مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا. جس کی طرف اشارہ کیا گیا. ٹھیک ہے. ہر جگہ آپ اسی طریقے سے سمجھیں گے کہ اسماء اشارات میں سے جہاں بھی کوئی اسم آئے ترکیب میں اس کو اسم اشارہ مبتدا کہیں گے. اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کو مشار الیہ خبر کہیں گے. مشار الیہ سمجھے آپ. لیکن تب جب وہ الگ الگ ہوں. کیا ہوں؟ یعنی مشار الیہ معرف باللام نہ ہو. یہ اہم بات یاد رکھنے کی. مشار الیہ معرف باللام یعنی اس پر الف لام. اگر ایسے ہو ھذا القلم ہو پھر مبتدا خبر یہ پھر یہ موصوف صفت ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر ھذا قلم ہے تو پھر مبتدا خبر ہوگا. مبتدا آگے چل کر ہم پڑھیں گے. تو اسماء اشارات کیا کیا ہے؟ مثلا ھذا ھذان ھذین ھؤلاء مذکر کے لیے. ھذا ھذان ھذین ھؤلاء مذکر کے لیے. ایسی ھذہ ھاتان ھاتین ھؤلاء مؤنث قریب کے لیے. مؤنث. اب اسی طریقے سے ذالک ذالک ذیلک اولئک مذکر بعید کے لیے. تلک تانک تینک اولئک مؤنث بعید کے لیے. مؤنث. تو اس کو آپ ایک سانس میں یاد کر لیں. ایک سانس میں آپ کو سنانے ہیں اور پتہ بھی ہونا چاہیے کس لفظ کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ مجموعی طور پر ان کو سمجھے. آپ جو 8 چیزیں ہم نے پڑھی اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو مذکر مؤنث. مذکر مذکر کہتے ہیں جو نر پر دلالت کرے. کس پر؟ اور مؤنث کہتے ہیں جو مادہ پر دلالت کرے. جو یہاں تعریف لکھی ہے
باقی تفصیل اگلی کتاب میں آپ پڑھیں گے. اس کے بعد اسماء اشارات تو پڑھ لیے. اس کے بعد اسماء حروف، اسماء استفہام. اسماء وہ 11 تھے، وہ تفصیل کے ساتھ پہلے بھی ہم نے پڑھے، یہاں بھی آئے ہیں. اسماء استفہام اور حروف استفہام. حروف ہے وہ کتنے ہیں؟ 2. اس کے بعد ہے المدرسۃ الابتدائیہ، پرائمری اسکول کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے المدرسۃ المتوسطہ، مڈل اسکول کو کہتے ہیں. اس کے بعد مرکب اضافی. کیا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اضافت کی ضرورت عربی میں کیوں پڑتی ہے؟ جہاں پر ملکیت ثابت کرنی ہو. کیا کرنی ہو؟ عام طور پر اس کے لیے اضافت کا ہی ایک طریقہ عربی میں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زید کا قلم تو قلم زید، راشد کا قلم قلم راشد، راشد کا گھر بیت راشد. سمجھے آپ؟ تو جو پہلے ہوتا اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جو بعد والا ہوتا اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مثلا بیت راشد، راشد کا گھر، راشد کا تو بیت مضاف، راشد مضاف الیہ، راشد مضاف الیہ ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی خالص یہ جملہ غیر مفیدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ غیر مفیدہ. باقی اس میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے نا، واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے. کس کے درجے میں؟ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے. مثلا آپ کہتے ہیں اقلام. کیا؟ اقلام قلم کی جمع ہے، قلم کی. تو آپ یہ اقلام جمع ہے تو آپ اس کو حاضی اقلام کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ حاضی. حالانکہ قلم مذکر ہے نا، قلم مذکر ہے تو اس کی جمع بھی کیا ہونی چاہیے؟ مذکر ہے تو مذکر، مگر یہ واحد مؤنث کے درجے میں. کس کے درجے میں؟ آپ یہ حاضی اقلام. کیا کہیں گے؟ قاعدہ آپ کاپی میں نوٹ کر لیں کہ غیر عاقل کی جمع جہاں بھی ہوگی نا تو وہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوگی. اس کے ساتھ قواعد ضوابط جو پیش آئیں گے وہ واحد مؤنث والے ہوں گے. کیا؟ واحد. تو حاضی اقلام، حاضی اقلام. کتاب میں دیکھیے اب آپ، حاذا الدرس السادس، یہ چھٹا والا سبق ہے، یہ چھٹا والا مبتدا خبر. من حاذا، یہ کون ہے؟ دیکھیے مبتدا خبر ہے، آگے جواب ہے حاذا ولدن، یہ لڑکا ہے. تو مبتدا خبر، مبتدا. خیال رکھنا ہے آپ نے کہ یہاں جو استعمال ہوئے اسماء اشارات، اسماء حاذا، حاذا ہے نا، اور من یہ اسماء استفہام، اسماء. تو پڑھی ہوئی چیزیں جب آپ استعمال کریں گے، یوٹیلائز کریں گے تو ذہن نشی ہو جاتی ہے. ما اسمہ، ما اس کا نام کیا ہے، اس کا. تو ما کیا ہے؟ اسماء استفہام. اسمہ مرکب اضافی، اس کا نام ہے نا. ما کیا ہے؟ اسمہ اس کا نام، اس کا. تو اسم مضاف ہو مضاف الیہ. اسمہ محمد، اس کا نام. تو اسمہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور محمد خبر. ما اسم ابیہ، اس کے باپ کا کیا نام ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے. یہ اضافت کا ایک طریقہ، لیکن ابھی آپ پریشان ہوں گے، آگے چل کر بتاؤں گا. فی الحال اتنا یاد رکھو آپ. ما اسم استفہام مبتدا، اسم ابیہ مرکب اضافی ہو کر خبر. مرکب اسم ابیہ احمد، اس کے باپ کا نام. تو اسم ابیہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، احمد خبر. احمد. اہوا طالبن، کیا وہ طالب علم ہے. دیکھیے حرف استفہام آ گیا. ہوا مبتدا، طالبن خبر. نعم، میں نے آپ کو بتایا جب سوال کے ساتھ ہو تو جواب تعین کے ساتھ ہوگا. دیکھیے یہاں کوما بھی دیا لکھنے میں بھی. نعم، جی ہاں. ہوا طالب بالمدرسۃ الابتدائیہ، جی ہاں وہ پرائمری اسکول کا طالب علم ہے. تو ہوا طالب بالمدرسۃ الابتدائیہ. آگے دیکھیے مؤنث کی مشق یہاں دی گئی ہے. من حاذہ، من
تو جواب حاضی بنتن، ترکیب وہی مبتدا خبر. ما اسمہا فاطمہ، آسان ہے نا بالکل. ما اسم ابیہا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اسم ابیہا خالد، اس کے باپ کا نام. تو جو اوپر ہم نے ترکیب کی نیچے بھی وہی ترکیب ہوگی. اہی طالبتن، کیا وہ طالبہ ہے؟ نعم ہی طالبتن بالمدرسۃ المتوسطہ، جی ہاں وہ مڈل اسکول کی طالبہ ہے. طالب اور طالبہ، طالب ہو گیا مذکر، طالبہ. دیکھیں ما ہاذا، ہاذا کتاب. لمن ہوا، وہ ہوا للطالب، ہوا مذکر مؤنث کی رعایت کرتے ہوئے. ما ہاذہی، یہ کیا ہے؟ ہاذہی اقلام. آگے نا یہاں تو قاعدہ آپ نوٹ کر لیں کہ غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے. لمن ہیا، وہ کس کے ہے؟ وہ کس کے لیے ہے؟ یعنی وہ قلم کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں ہیا للمدرس، وہ کس کے لیے ہے؟ استاذ کے لیے. کس کے لیے؟ دیکھو یہاں بھی ہی آیا، کیا آیا؟ کیونکہ اقلام غیر عاقل ہے نا، غیر عاقل کی جمع ہے نا اقلام، تو ہی واحد مؤنث لائے. ما حاضی، حاضی ساعتن، حاضی ساعتن گھڑی ہے. لمن ہی، وہ کس کے لیے ہے؟ ہی للطالبتی، وہ طالبہ کے لیے. کس کے لیے؟ تو طالب اور طالبہ سمجھے آپ. کہتے ہیں تأمل ما یلی، تأمل غور کیجئے آنے والے کلمات پر، آنے والے ما، ان کلمات پر یلی جو ملے ہوئے ہیں. اب ترجمہ ہم کرتے آنے والے کلمات پر غور کیجئے. تأمل واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر یعنی امر حاضر معروف، واحد مذکر کا صیغہ. ھذا محمد، دیکھ ایک طرف مذکر ایک طرف مؤنث، ٹھیک ہے، ایک طرف مذکر ایک طرف مؤنث. ھذا محمد، ھذا طلحہ، ھذا دیکھیے طلحہ کے آخر میں علامت تانیث ہے لیکن حقیقت میں مؤنث. مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی، اگرچہ اس میں علامت تانیث ہوگی لیکن حقیقت میں اگر وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کے ساتھ مذکر والا برتاؤ ہوگا. کیا ہوگا؟ دیکھیے طلحہ، آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے آخر میں گول تا ہے لیکن پھر بھی ھذا ہے، چونکہ یہ مذکر حقیقی کا نام ہے. کس کا؟ اس لیے ھذا طلحہ کیا لائے؟ حاضی کے بجائے ھذا، حاضی کے بجائے ھذا ابن، ھذا اخن، آپ معنی جانتے ہیں. ھذا مدرس، ھذا طالب، ھذا بیت، ھذا باب، ھذا انف، ھذا. دیکھیے ناک ایک ہے دو، ناک ایک ہوتی ہے نا، اس لیے مذکر ہے. جسم کے جو اعضاء ڈبل ہوتے ہیں دو دو، تو ان کو عرب کے لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو ھذا انف، ھذا رأس سر، ھذا قمر چاند، ھذا نجم ستارہ. تو مبتدا خبر سارے کے سارے جملوں میں ترکیب کیا ہوگی؟ مبتدا خبر کی. اس سے اگلے والے جملے جو ہے ھذہ عائشہ، مذکر مؤنث کی رعایت کرتے ہوئے، تو عائشہ حقیقت میں مؤنث کا نام ہے نا، عورت کا نام ہوتا ہے. تو ھذہ زینب، ھذہ ام، ھذہ اخت، یہ حقیقت میں عورتوں کے نام ہے. ایسے ھذہ مدرستن، ٹھیک ہے، استانی، معلمہ. ھذہ طالبۃ، ھذہ مدرسۃ، ھذہ نافذۃ، کھڑکی. ھذہ اذن، کان دو ہوتے ہیں نا، دیکھیے ھذہ آ گیا مؤنث. ایسے ھذہ عین، دو آنکھیں، تو ھذہ مؤنث لائے. ھذہ شمس، ھذہ شمس مؤنث سے سمائی ہے، مؤنث سے انہیں عرب کے لوگوں سے سنا گیا ہے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے. عربی زبان میں ہم ان کے محتاج ہیں تو لہٰذا وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے، تو ہم بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں. ھذہ ارض، ھذہ یہ بھی مؤنث. انگریزی میں زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟
یہ اصل میں عربی سے چرایا ہوا لفظ ہے. کس سے؟ عربی سے. یعنی انگریزوں کے پاس کوئی اپنی زبان نہیں تھی، اصل زبان عربی ہے نا ابتدا سے. آدم علیہ السلام جنت سے آئے، جنت میں زبان کون سی؟ عربی. تو وہ عربی زبان لے کر اصل ہماری مادری زبان عربی ہے. یعنی اصل جو دادا ہمارے آدم علیہ السلام ہے نا، عربی زبان ان کی ہے. تو باقی زمانوں میں جو وجود میں آئی ہے نا، جتنی بھی دوسری زبانیں ہیں جو وجود میں آئی ہے، جو آگے آئیں گی، وہ سب عربی سے ہی ماخوذ ہے. کس سے؟ ہے نا. تو لہذا ارزن سے بنا دیا ارتھ انہوں نے. اصل عربی ہے. اصل کیا ہے؟ آپ کو فخر ہونا چاہیے. آگے دیکھ. القاعدہ المذکر هو الاسم الذي يدل على الذکور. کہتے ہیں مذکر وہ اسم ہے جو نر پر دلالت کرے. یعنی مذکر پر کیا کرے؟ دلالت کرے. جیسے محمد مسجد کتاب، محمد کتاب. المؤنث هو الاسم الذي يدل على الاناث. مؤنث وہ اسم ہے جو مادہ پر دلالت کرے، یعنی عورتوں پر کیا کرے؟ دلالت کرے. جیسے عائشہ مدرسۃ اور ساعۃ. اصل میں تفصیلی بحث ہے مذکر مؤنث کی، چونکہ ابھی آپ ابتدائی درجے میں ہیں. جب انشاءاللہ وہاں پہنچے گے تب میں بتاؤں گا. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے جو کتاب میں ہے. دیکھیے تأمل، غور کیجیے. علامات تانیث، علامات تانیث پر کما یلی جو آگے آ رہے ہیں، جو آگے انہیں یہاں جو علامات تانیث، انہیں مؤنث کی پہچان کے طریقے بتائے ہیں نا، آپ انہی کو یاد کر لیں. انہیں کس لفظ کو آپ مؤنث مانیں گے، کس لفظ کو آپ مذکر مانیں گے. تو جب آپ علامات تانیث یاد کر لیں گے، اس کے علاوہ جو باقی اسما ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مذکر. کیا ہوں گے؟ تو یہ 7 چیزیں یہاں دی گئی ہے علامات تانیث کے تعلق سے. علامات تانیث کے تعلق سے 7 چیزیں یہاں کتاب میں درج ہے. ان 7 چیزوں کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے اسما کو پہچاننا آسان ہوگا کہ کون سا کلمہ مذکر ہے اور کون سا کلمہ مؤنث ہے. کتاب میں دیکھیے آپ، سب سے پہلے کہا المؤنث الحقیقی. المؤنث الحقیقی یعنی جو حقیقت میں مؤنث ہوتے ہیں، حقیقت میں، جیسے مریم، فاطمہ، البنت، الاخت. ٹھیک ہے. جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بلی ہے، یہ حقیقت میں مؤنث ہے. کیا ہے؟ اب ان کے جو بھی نام ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مؤنث سے ہوں گے. اس کو حقیقی مؤنث کہتے ہیں. ایسے تا التانیث، تائے حقیقت میں مؤنث نہیں ہوں گے مگر تانیث کی پہچان اس میں ہوگی. یعنی آخر میں تا کا ہونا، آخر میں یہ گول تا کا آخر میں ہونا. کس کا؟ آخر میں گول تا کا. جہاں بھی آپ کو کسی کلمے کے آخر میں، اسم کے آخر میں نظر آئے یہ گول تا، آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہے؟ مؤنث سے. جیسے الساعۃ، النافذۃ، السیارۃ، السیرۃ. سب کے آخر میں گول تا ہے نا. السیرۃ کے معنی سیرت الگ ہو گیا، سیرہ الگ ہو گیا. سیر و تفریح کے معنی میں ہے یہ. السیرۃ کیا؟ سیرت ہو گیا الگ ہے نا. سیرت کہتے ہیں کردار کو، اخلاق کو. تو یہاں السیرہ کے معنی کیا ہے؟ سیر و تفریح، گھومنا پھرنا. نمبر 3 الالف الممدودہ. الف الممدودہ کہتے ہیں وہ الف جس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جس کو مد مد ہے نا. ممدودہ وہ الف جو کسی اسم کے آخر میں ہو، اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے الحمراء، تو یہ الف ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے نا. ایسے البیضاء، السماء، الصحراء. صحرا کے معنی جنگل، بیضاء کے معنی سفید. الالف المقصورہ. الالف المقصورہ، مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ مقصورہ کہتے ہیں جو چھوٹا ہو، پست قد ہے نا، انہیں چھوٹا سا. ٹھیک ہے. جیسے العظما، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، عظما ہمراہ کی طرح. بشرا ہے نا، حسنا ہے نا، یا حسنا. کیا؟ الاسماء الحسنى، الاسماء الحسنى خوبصورت. وسطی درمیانی، وسطی. اعضاء الجسم المزدوجۃ. دیکھیے وہ آ گیا ڈبل. مزدوجۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ ڈبل. کہتے ہیں جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟
جیسے 2 ہاتھ 2 آنکھیں 2 کان. ٹھیک ہے. اب دیکھیے الید ہاتھ, الرجل پیر, العین آنکھ, الاذن کان. اسماء البلدان والقبائل, شہروں اور خاندانوں کے نام. قبائل کیا گو خاندان. تو شہروں اور جو خاندانوں کے نام ہوتے ہیں نا وہ سب کیا ہوتے ہیں مؤنث ہی. جیسے الہند ہندوستان, پاکستان اور قریش. تو قریش تو خاندان کا نام ہے, ہندوستان اور پاکستان یہ ملک کے نام ہے. المؤنث السمائی, مؤنث یعنی وہ الفاظ جن کو آپ نے عرب کے لوگوں سے مؤنث استعمال کرتے ہوئے, مؤنث لکھتے ہوئے, مؤنث بولتے ہوئے سنا ہے. تو ہمارے نزدیک وہ مؤنث ہی ہوں گے, کیونکہ عربی زبان میں ہم عرب کے لوگوں کے کیا ہے محتاج ہیں. جس سے وہ کشمیری زبان میں آپ کے محتاج ہے, لیکن ہے نہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے. الشمس کیا الشمس, تو عرب کے لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. النار آگ مؤنث استعمال ہوتا ہے. الارض مؤنث. القدر, قدر کہتے ہیں ہانڈی کو. کس کو؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. تمارین, تمرین کی جمع ہے. کہتے ہیں میز الگ کیجئے المذکر والمؤنث من الاسماء الآتیتی, آنے والے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو کیا کیجئے الگ کیجئے. تو یہ آپ کا کام ہے. میں الفاظ کا معنی بتا دیتا ہوں. محمود آپ جانتے نام ہے. زینب, اسامہ یہ بھی نام. ابن, خالتن خالہ, ایسے امتن پھوفی کو کہتے ہیں. طبیب ڈاکٹر. مدرستن, انفن, انفن مذکر مؤنث, ہاں انفن ناک ایک ہے نا. یدن مؤنث. لسان مذکر, لسان زبان. رجلن اگر رجلن تو پھر مذکر ہوگا, رجلن تو مؤنث. بنتن ولدن. آگے آسان ہے. سماؤن کے معنی سماؤن آسمان, مؤنث سمائی ہے, مؤنث. قہوتن مؤنث. شاعر مذکر. ایسے ہی لبن مذکر. ماؤن مؤنث, ماؤن کیا ہے مؤنث سمائی. نائمت مؤنث. مجتہد مذکر. کاپی میں آپ لکھ کے لائیں گے مذکر الگ اور مؤنث الگ. اکتب لکھ المذکر والمؤنث للاسماء الآتیہ, آنے والے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو لکھنا ہے آپ نے. تو میں علامات جو پیچھے آپ نے پڑھی نا 7 علامتیں, انہی کو آپ نے تلاش کرنا ہے. جب آپ وہ زبانی یاد کریں گے سورہ فاتحہ کی طرح تو آپ کے لیے آسان ہوگا. دیکھیں مریضن ضعیفتن کمزور, صائم روزے دار, صالحتن نیک نام ہے عورت کا. طویل لمبا, صغیرتن چھوٹی. ٹھیک ہے. صغیرتن مؤنث ہے نا, صغیرن کو چھوٹا مذکر. کبیرتن اور کبیرن. جدیدن اور جدیدتن. اور عظیم مذکر. قصیرتن مؤنث, قصیر مذکر ہو گیا. ضاحکتن مؤنث, ضاحک مذکر. قائم مذکر, قائمتن مؤنث. تو آپ کاپی میں اچھی طریقے سے لکھ کے لائیں گے الگ کر کے. املا الفراغ, فراغ کیا گو خالی جگہ. املا بھرو, الفراغ خالی جگہوں کو, خالی. فیما یلی جو آگے آ رہی ہے. حاذا و حاذی, حاذا سے اور حاذی سے خالی جگہوں کو بھرنا ہے آپ نے. ان 2 اسماء اشارات میں سے کسی ایک سے, کہیں حاذا کہیں حاذی. تو یہ آپ کی عقل شریف پر دار و مدار ہے, کہاں مذکر بھرنا کہاں مؤنث. مثلا شعیب حاذا, امراتن ثعلبن حاذا, عالم قدر حاذی مؤنث سمائی. ٹھیک. مریم امام, سیارتن خال, اور ممرزتن نرس کہتے ہیں حاذی. ٹھیک ہے. تو پھر اصل آپ یاد کریں گے اس میں کہ علامات تانیث, علامات جو اس میں 7 دیے گئے ہیں نا, ان کو آپ کاپی میں نوٹ کر کے بھی لائیں گے اور زبانی بھی یاد کر کے لائیں گے, تاکہ اسماء میں سے اور کلمات میں سے مذکر اور مؤنث کو پہچاننا آپ کے لیے کیا ہو جائے آسان ہو جائے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.